رمضان کی آمد ہے اور رجب ختم ہونے کو ہے، اور پھر شعبان، اور یہ آیا رمضان۔ شعبان تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، رمضان اور عید کی تیاریوں میں یوں ہی گزر جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو کچن کو ہی دیکھنا ہے، روز سموسے بنا کر رکھنے ہیں، چٹنیاں بنانی ہیں، ترکیبیں تلاش کر کے رکھنی ہیں کہ روز افطار میں نئی چیز ہو، اور سب سے ضروری رمضان کے لیے جوڑے بنانے ہیں۔ ہر جمعے کا ایک نیا سوٹ تو ہونا ہی چاہیے، اور جمعۃ الوداع کا ایک الگ اچھا سا، اور افطار پارٹی آ گئی اچانک، 2 جوڑے تو اس کے لیے چاہیے، اور تراویح کے ختم میں جانا ہو گیا تو اس کے لیے بھی جوڑا چاہیے۔ اف، کتنے ہی کام ہیں، اور تیاری کے لیے صرف 1 مہینہ، اور پھر عید بھی تو فوراً ہی ہے، اس کے لیے بھی تو 2-4 جوڑے بنانے ہیں۔ 4 تو بنا ہی لوں، اگر درزی نے کوئی سوٹ خراب کر دیا تو 3 تو ہوں گے ہی نا۔ ایک تو یہ درزی بھی نا، توبہ کتنے چکر لگواتے ہیں، ہر وقت کا بہانہ تیار ہے، کبھی لائٹ نہیں ہے تو کبھی کام زیادہ ہے، کبھی مشین کی خرابی، مہینہ کر دیتے ہیں۔ اور تو اور میاں صاحب کو تو فکر ہی نہیں، بچوں اور ان کے کپڑے جوتے بھی میں کمزور جان ہی کروں، بازار جا جا کر میری تو کمر ہی دھوری ہو جاتی ہے۔ ہائے اللہ، بیٹی داماد کو تو میں بھول ہی گئی، ان کی بھی تو پہلی عید ہے، بیٹی کا ایک جوڑا تو ساز بنا دیں گی اور ایک میاں دلوا دیں گے، مگر میکے سے بھی ایک اچھا سا تو ہونا ہی چاہیے نا۔ بس ایک بیٹی کا، ایک داماد کا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوازمات۔ کیا کروں اب تم ہی بتاؤ، رجب کے سٹارٹ سے میاں صاحب کی جان کھا رہی ہوں کہ پیسے دے دیں پیسے دے دیں، مگر ان کے کان پر جو نہیں رینگتی، سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہی ہوں کہ اتنے کام ہیں، اور رجب رہ ہی کتنا گیا ہے، خود تو میرے ساتھ چلیں گے نہیں، سب کام خود ہی کرنا پڑیں گے، بس چاہتے ہیں میں ہی لگی رہوں کہ کچن میں بھی اور شاپنگ میں بھی۔ کچن سے یاد آیا، ماسیوں کو بھی تو رمضان اور عید کے جوڑے دینے ہوں گے، بیچاریاں کتنے کام آ جاتی ہیں، بس میں تو کہہ رہی تھی کہ آج کا کام کل پر نہیں ڈالتے، آج ہی چل پڑتے ہیں۔ فاطمہ نان سٹاپ بولی ہی چلی گئی، ذرا سانس تو لو، کوما فل سٹاپ کہیں تو رکو۔ رابعہ نے اس کو ٹوکا تو وہ کچھ خجل سی ہو گئی، یار اصل میں نا اتنا لوڈ ہے کاموں کا کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا کروں اور کہاں سے شروع کروں، بس تم کو اسی لیے فون کیا تھا کہ چلو ساتھ شاپنگ کے لیے چلتے ہیں تاکہ سٹارٹ ہو کچھ کام۔ فاطمہ کو سہم سوار تھا، رابعہ اور فاطمہ دونوں بہنیں تھیں اور اکثر ساتھ ہی شاپنگ کے لیے جاتی تھیں، دونوں کے گھر کے حالات بھی یکساں ہی تھے، متوسط گھرانے تھے، اور دونوں ہی جوڑ توڑ کر کے اور کمیٹیاں ڈال کر اپنے کام پورے کرتی تھیں۔ ہر سال کوشش ہوتی تھی کہ رمضان المبارک میں شاپنگ کے لیے نہ جانا پڑے، اور چونکہ فاطمہ کی بیٹی کی 1 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ سب چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں وہ جلدی سے سب کام کر لے۔ اسی ٹینشن میں اس نے پیسے ہاتھ میں آتے ہی رابعہ کو فون کر ڈالا۔ ایک بات تو بتاؤ فاطمی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں الحمدللہ، فاطمہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھول گئی ہم نے کیا سوچا تھا؟ کس کا کیا سوچا تھا، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ الجھ کر بولی، میں شاپنگ کی بات کر رہی ہوں اور تم پہیلیاں بجھوانے میں لگی ہوئی ہو۔ پہیلیاں نہیں بجھوا رہی، یاد دلا رہی ہوں کہ ہم نے پچھلے سال کیا سوچا تھا۔ توبہ ہے رابعہ، اب بول بھی چکو، کیا کہنا ہے اور ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ وہ جھلا کر بولی۔ فاطمہ، یاد ہے پچھلے سال جب ہم عارفہ کے ہاں مل کر بیٹھے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ پہلے گھر میں موجود کپڑوں اور دوسری چیزوں کا جائزہ لیں گے، اور پھر جو ضروری ہوگا صرف اسی کی شاپنگ ہوگی۔ رابعہ نے یاد دلایا۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، واقعی یہی تو طے کیا تھا ہم نے۔ تو بس اب پہلے تم بھی الماریاں کھنگالو اور میں بھی سب دیکھتی ہوں، لسٹ بنا کر پھر 2 دن بعد چلیں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ رابعہ نے پوچھا تو فاطمہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا، کیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ ایک چیز کا حساب دینا ہوگا آخرت میں، بس میں بھی آج اور کل میں دیکھ لوں پھر کال کرتی ہوں۔ یا اللہ، یہ پچھلے سال بنایا تھا سوٹ، اب تک نہیں پہنا، کہاں کونے میں جا چھپا تھا؟ فاطمہ اپنی کپڑوں کی الماری پھیلائے بیٹھی تھی، ایک فیروزی سوٹ بالکل گولا بنا ہوا پڑا تھا، اس نے کھول کر دیکھا تو اچھلا، اس سوٹ کو کیا ہوا تھا؟ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوٹ کھولا تو یاد آیا کہ درزی کے ہاں سے غصے میں اٹھا لائی تھی کہ اس نے ٹائم پر نہیں دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ الماری سیٹ کرتی گئی، اور جب آخر میں دیکھا تو 3 سوٹ اس کے پاس بالکل نئے موجود تھے، اور ایک آدھا سلا ہوا، اور باقی کپڑے بھی اس قابل تھے کہ رمضان اور عید کا کام ہو ہی جانا تھا۔ صرف 2 ہی جوڑے بنانے ہوں گے اس کا مطلب ہے۔ اس کو خوشی بھی ہو رہی تھی اور شرمندگی بھی، 2 جوڑے اس قابل بھی نکل آئے کہ ماسیوں کو دیے جا سکتے تھے۔ ایسا ہی کچھ بچوں کی الماریوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ ابھی شادی گزری تھی تو کافی چیزیں نئی ہی تھیں، جوتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی سے بچوں کے دماغ میں ڈالوں گی تو ان کی بھی سمجھ میں آئے گا نا، ورنہ تو فضول خرچی کی ہی عادت ہوتی چلی جائے گی، اس نے دل میں سوچا۔
ہیلو، ہاں، اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ رابعہ نے فاطمہ کو فون کیا۔ تم بتاؤ، میری تو کافی شاپنگ گھر پر ہی ہو گئی ہے، بس کچھ ضروری چیزیں ہیں جو لینی ہوں گی۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، بلکہ مجھے تو صرف عید کا جوڑا ہی لینا ہوگا، رابعہ نے کہا۔ سوچ لو، کل سے سیل بھی لگ رہی ہے، فاطمہ نے چھیڑا۔ نہیں بھائی، ہم دونوں نے ہی اب ایک دوسرے کو اکسانا نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ بالکل فالتو شاپنگ نہیں کرنی۔ مہنگائی کہاں جا رہی ہے اور ہم مردوں پر بوجھ ڈالتے ہی چلے جائیں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ یہ جو پیسے اب بچ جائیں گے، ان کا کیا کرو گی؟ کرنا کیا ہے، رکھ دوں گی سنبھال کے، وقت بے وقت چاہیے ہوتے ہیں پیسے تو۔ یہ تو ہے، بس یہ دعا کرنا کہ خوشیوں کے وقت کام آئیں۔ یاد ہے نا، امی کہتی تھی کہ اللہ ہمیشہ تندرستی کے خرچے اور خوشیوں کی مصروفیات دے۔ آمین۔ اچھا یاد دلا دیا، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چلو اب بس کل چلتے ہیں، تاکہ بازار کے کاموں سے فارغ ہو کر پھر ہر سال کی طرح قرآن مجید کی تفسیر اس بار جلد ہی شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل چلتے ہیں۔